آج کی گفتگو کا آغاز عام صاحب میں سب سے پہلے ایک بہت بڑا اشکال جو قرآن مجید کے اوپر بالعموم کیا جاتا ہے، بالخصوص پڑھے لکھے جدید طبقے کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں شوہروں کو، عورتوں کو مارنے کا حق دیا گیا ہے۔ یہ بات جب آپ آج کی نوجوان نسل کو، جدید پڑھے لکھے لوگوں کو مہذب معاشرے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، یہ بات لکھی ہے، تو علم، عقل، آدمی کا شعور، آدمی کی جو ایک حساسیت ہے، پھر عورتوں کے ساتھ ہونے والا ایک استحصال کی تاریخ ہے، اس سب کے اندر بالکل اجنبی اور بڑی متوحش قسم کی ہدایت لگتی ہے، نعوذ باللہ۔ اس حوالے سے میں کچھ سوالات بالترتیب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ اسٹیٹمنٹ دینا کہ قرآن مجید نے مردوں کو، عورتوں کو مارنے کا حکم دیا ہے نشوز کی صورت میں، کیا یہ بات درست ہے؟ قرآن مجید میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ جو بات قرآن مجید نے کہی ہے اس کو اس کے صحیح پس منظر میں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ جذبات کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور جذبات کا معاملہ یہ ہے کہ وقت، حالات، تمدن، یہ سب اس پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ وہ چیزیں جو آج خوب ہیں وہ پہلے ناخوب تھیں، جو پہلے خوب تھیں وہ اب ناخوب ہو گئیں۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ بے شمار ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے ایک چیز کو لوگ پسند کرتے تھے، اب سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اس وقت سخت ناپسند کرتے تھے، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کی مثالیں دونوں طرف دی جا سکتی ہیں۔ تو قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں اگر کسی چیز کو موضوع بنایا گیا ہے تو وہ علم و عقل کے آخری معیار پر بنایا گیا ہے۔ اس میں جو بنیادی بات ہر شخص کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جب آپ کوئی انحراف کرتے ہیں، ذاتی سطح پر کریں، اخلاق کی سطح پر کریں، معاشرتی سطح پر کریں، سیاسی سطح پر کریں، کسی بھی سطح پر کوئی انحراف کریں گے تو اس کا ایک درجہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو سمجھایا بجایا جاتا ہے، آپ بات کی جاتی ہے، آپ کو توجہ دلائی جاتی ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس کے بعد پھر وہ محض غلطی، محض انحراف نہیں رہتا، اس سے آگے بڑھ کر جرم بن جاتا ہے۔ چنانچہ پوری دنیا میں اس بات پر اجماع ہے کہ جرائم کی سزائیں دی جائیں گی۔ یعنی ابھی دنیا یہاں نہیں پہنچی، ہو سکتا ہے کہ آج سے کوئی 100-200 سال بعد یہ بحث بھی کرنی پڑ جائے، لوگوں پر ذرا زیادہ جذبات کا غلبہ ہو جائے اور وہ کہیں کہ سرے سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، جس کا جی چاہے کسی کو قتل کر دے، جس کا جی چاہے وہ ریاست کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جس کا جی چاہے وہ چوری کر لے۔ تو جب کوئی شخص جرم کرتا ہے، یعنی جو آپ کے بنیادی حقوق ہیں، ان بنیادی حقوق کا سب سے اعلیٰ بیان خود اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو بیان دیا ہے وہ قرآن مجید کی تصریحات پر مبنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بیان یہ ہے کہ لوگوں، تمہارا مال، تمہاری جان اور تمہاری آبروئیں یہ اس دن اور اس مہینے کی طرح حرمت رکھتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے خلاف نہ آپ جان کے لحاظ سے کوئی اقدام کر سکتے ہیں، نہ مال اور نہ آبرو۔ یہ بات بنیادی حقوق کے لیے، انسان کے بنیادی حقوق کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی ضمانت ہے۔ عورت ہو، مرد ہو، کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ سب کا معاملہ یہی ہے۔ کسی حکومت کو یہ حق نہیں ہے، کسی معاشرے کو حق نہیں ہے کہ وہ میری جان کے معاملے میں، میرے مال کے بارے میں، میری آبرو کے معاملے میں ادنا درجے میں کوئی اقدام کرے۔ یہ میری عمومی حیثیت ہے۔ لیکن جس وقت میں جرم کا ارتکاب کر لیتا ہوں تو پھر پولیس آتی ہے، پھر مجھے پکڑ لیتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے مال پر بھی ہاتھ ڈال دیا جاتا ہے، جرم کے بعد ڈالتے ہیں نا، میری جان کے خلاف بھی اقدام کرنا پڑ جاتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اس زمانے میں ہمیں رحمت کا درس دیتے ہیں، جب خود ان پر حملہ آور ہو گئے لوگ تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ مختلف جنگوں میں دیکھ لیں، ہیروشیما اور ناگاساکی میں دیکھ لیں، آپ افغانستان میں دیکھ لیں، آپ عراق میں دیکھ لیں، تو جان کے بھی درپے ہوتے ہیں، مال کے بھی درپے ہوتے ہیں، آبرو کے بھی درپے ہوتے ہیں۔ آپ ایک آدمی کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھے نظارے، ایک شخص کو پکڑ کے گرا دیا گیا ہے اس لیے کہ وہ جرم کر کے بھاگ رہا تھا۔ تو بنیادی حقوق کی جس طرح سے اس وقت دنیا میں ضمانت ہے، اسی طرح اللہ کا دین صدیوں پہلے اس کی ضمانت دے چکا ہے۔ بلکہ ہمارے نزدیک تو اللہ کے دین کی ابتدا سیدنا آدم سے ہوئی ہے، اور یہ جان، مال اور آبرو کی حرمت اسی وقت سے قائم ہے۔ کسی شخص کو حق نہیں ہے، نہ مرد کو نہ عورت کو، کوئی کسی کے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ تاہم جب جرم ہوگا تو پھر اقدام کریں گے نا، اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ کریں گے۔ ایک شخص نے قتل کر دیا ہے تو اب سزا دی جائے گی، چوری کی ہے تو سزا دی جائے گی، ملاوٹ کی ہے پکڑا جائے گا۔ تو جان، مال، آبرو کو جو حرمت حاصل ہے کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آپ مال نہیں لے سکتے، آپ آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے، یہ حرمت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جس وقت کوئی شخص جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ آپ جرائم کو دیکھیے،
یہ میں نے ابھی بعض جرائم کا ذکر کیا، یہ چوری ہے، یہ ملاوٹ ہے، یہ غبن ہے، بہت سے جرائم ہیں۔ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم سرکشی ہے۔ یعنی آپ ریبیلیس ایٹیچیوڈ کے ساتھ سامنے آ گئے۔ کس کے مقابل میں سرکشی؟ یعنی ایک ہمارا خالق ہے، اس کے مقابل میں سرکش ہو گئے، اللہ اور رسول کے مقابل میں سرکش ہو گئے۔ دوسری، آپ ریاست کے سامنے سرکش ہو گئے۔ ریاست کا نظم انسان نے اس لیے قائم کیا ہے کہ لوگوں کو اختیار کے سوئے استعمال سے بچایا جائے، یعنی مجھے چور سے بچایا جائے، ڈاکو سے بچایا جائے، قاتل سے بچایا جائے۔ اسی لیے نا ریاست کے اس نظم میں ریاست کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، سرکشی اختیار کر لی میں نے۔ ریاست کی بات کر رہا ہوں میں، حکومت زیر بحث نہیں ہے۔ جو نظم اجتماعی دنیا میں قائم ہے تو سرکشی۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا ادارہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خاندان کا ادارہ ہے۔ یہ خاندان کا ادارہ، یعنی پہلے میں نے کس کا ذکر کیا؟ ذات خداوندی کا، وہ میرا خالق ہے۔ اس کے مقابلے میں سرکشی، اس کے مقابلے میں سرکشی اور استکبار۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لیے، یہاں واضح کر دوں میں کہ سرکشی کوئی عام غلطی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ کرنے والا سرکش نہیں ہوتا، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ ندامت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ایڈجسٹ کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، وہ رجوع کرتا ہے۔ بغاوت کر دیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ اور رسول کے خلاف بغاوت کو استکبار کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ جب استکبار کا جرم ہو گیا تو فرمایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، یہ شخص اب سزا سے نہیں بچ سکتا، اس کو جہنم میں جانا ہوگا۔ یہ سرکشی اتنا بڑا جرم ہے۔ یہی سرکشی ہے کہ آپ ریاست کے خلاف اختیار کریں۔ ریاست کے خلاف جب اختیار کرتے ہیں تو فوجیں نکل کھڑی ہوتی ہیں۔ کوئی گروہ ہے تو آپ ڈیزی کٹر بموں سے اڑا دیتے ہیں، سرکشی ہے نا۔ اندر اختیار کر کے دیکھ لیں، باہر اختیار کر کے دیکھ لیں، یعنی یہ پھر اس کے بعد کوئی بنیادی حقوق، جان مال کی حرمت، کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ آخری چیز کیا ہے؟ خاندان کے ادارے کے خلاف سرکشی۔ یہ خاندان کا ادارہ خدا کی اسکیم سے بنایا گیا ہے۔ کیوں بنایا گیا ہے؟ بچے کی پرورش اور نگہداشت کے لیے، ورنہ آزادانہ جنسی تعلق ٹھیک تھا۔ اگر بچوں کا معاملہ نہ ہونا ہوتا تو کوئی ضرورت نہیں تھی کوئی پابندی لگانے کی۔ لوگ جس طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، یہاں اس ریستوران میں کھا لیا، اس میں کھا لیا، یہی صورت جنسی تسکین کی بھی ہوتی۔ پابندی لگا دی گئی، خاندان کا ادارہ قائم کیا گیا، شادی کا ادارہ قائم کیا گیا کہ خدا ایک معصوم بچے کو، یعنی جو ناتواں ہے، جو اصل میں اپنی کسی معمولی ضرورت کو بھی پورا نہیں کر سکتا، 24 گھنٹے کے لیے ماں باپ کی آغوش سے نکال کے زمین پر ڈال دیں، زندہ ہی نہیں رہ سکے گا۔ اس بچے کی حفاظت، اس کی پرداخت، اس کی پرورش اور کم و بیش 20-25 سال تک اس کے معاملات کی نگرانی، اس مقصد کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے۔ یہ ادارہ بنتا ہے ایک عہد سے۔ وہ عہد یہ ہے کہ اس ادارے میں شوہر کی حیثیت سے مرد سربراہی کے مقام پر ہوگا۔ جیسے ریاست میں آپ ایک شخص کو سربراہ بناتے ہیں، کوئی ادارہ بناتے ہیں، آج تک کسی ایسے ادارے کا تصور نہیں کیا جا سکا جو باس کے بغیر ہو، کوئی اس کا سربراہ ہوگا، کوئی کمپنی ہوگی تو تب بھی ہوگا۔ تو یہ ادارہ بھی ایک سربراہ کے ساتھ بنے گا، اس کے نتیجے میں اخراجات کی اور معاشی جدوجہد کی ساری ذمہ داری اس پر ڈال دی گئی ہے۔ یہ موضوع ہے اس مقام پر زیر بحث کہ یہ ادارہ میں نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس ادارے میں نے سربراہی کی حیثیت شوہر کو دی ہے، اس لیے دی ہے کہ وہی یہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، اور ذمہ داری میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کما کے لانا۔ عورت کمائے، جو جی چاہے کرے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کما کر لانے کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے۔ وہ شادی کرنے کے بعد آ کے کہے کہ میں یہاں لیٹی ہوئی ہوں اور سارا دن یہیں لیٹوں گی، کوئی اس کو نہیں پوچھ سکتا۔ اسلامی قانون کے مطابق کوئی اسے کہہ بھی نہیں سکتا کہ تم معاش کی جدوجہد کرو، لیکن شوہر کو 24 گھنٹے بھی نہیں دیے جا سکتے۔ وہ خدا کے سامنے بھی جواب دہ ہے اور معاشرے کے سامنے بھی جواب دہ ہے۔ اس کو کما کے لانا ہے، ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، تو وہ سربراہ ہے گھر کا۔ اس سربراہ کے مقابلے میں سرکشی، اس کو عربی زبان میں نشوز کہتے ہیں۔ یہ نہ کوئی اختلاف کا معاملہ ہے، نہ یہ کوئی عام غلطی کا معاملہ ہے، یہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ نشوز اختیار کر لیا گیا، یعنی جیسے ایک بچہ ہے، ایک بیٹا ہے، وہ غلطی بھی کرتا ہے، کوتاہی بھی کرتا ہے، ماں کی بات نہیں مانی، باپ کی بات نہیں مانی، لیکن ذرا تصور کیجئے کہ وہ اپنے والد کا گریبان پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی یہ حیثیت ہی نہیں مانتا۔ یہ سرکشی ہے، یہ ریبیلیس ایٹیچیوڈ ہے جو سامنے آ گیا۔ یعنی ایک خاتون اپنے آپ کو بیوی کہتی بھی ہے، شوہر کے تمام جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا بھی کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی یہ اب اندیشہ پیدا ہو گیا کہ اس کے معاملات اب وہ رہے نہیں، یہ سلسلہ کسی اور جگہ چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کو سمجھ سکتا ہے ہر آدمی۔ تو اب یہ اس گھر میں رہتے ہوئے سرکشی اور ریبیلین پر آ گئی، یعنی اب بغاوت شروع ہو گئی ہے۔ اس موقع پر دو راستے ہیں آپ کے سامنے۔ ایک راستہ یہ ہے
کہ آپ طلاق دیں اور ختم کر دیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس ایٹیچیوڈ کو ختم کرنے کی جدوجہد کریں. بھئی اولاد سرکش ہو جائے گی تو وہاں بھی 2 ہی راستے ہیں نا، یا آپ نکال کے باہر پھینک دیں گے اور یا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. تو قرآن مجید نے کوئی حکم نہیں دیا، کسی چیز کا پابند نہیں کیا. یہ کہا ہے کہ اصلاح کے لیے اگر طلاق تک جا رہے ہو تو چلے جاؤ، علیحدگی اختیار کر لو، لیکن اس سے پہلے اگر اصلاح کے لیے یہ اقدامات کر سکتے ہو تو کر لو، کر سکتے ہو تو کر لو. وہ 3 اقدامات ہیں. اس میں بھی دیکھیے پہلے کیا کہا ہے کہ بھائی سمجھاؤ، فَيَعِظُوهُنَّ، سمجھاؤ. یعنی اس طرح کی اگر سرکشی پیدا ہو گئی ہے، معاف کیجیے، اگر اولاد سرکش ہو گئی ہے تو سمجھاؤ. اسی طرح اگر ریاست کے مقابلے میں کچھ لوگ سرکش ہو رہے ہیں تو سمجھاؤ. پہلا مرحلہ تو یہی ہوگا نا. یعنی امریکہ نے پہلے دن تو جا کے جاپان کے اوپر ایٹم بم نہیں گرا دیا تھا، یہیں سے شروع ہوگی بات. تو یہ کہا کہ سمجھاؤ، سمجھانا ہے شوہر نے، گھر والوں نے، خاندان کے لوگوں نے. وہ ایٹیچیوڈ ختم نہیں ہو رہا، معاملہ وہیں کا وہیں ہے. کہا کہ اگلا اقدام یہ کرو کہ سپریشن اختیار کر لو. ان میں سے کسی چیز کو لازم نہیں کیا گیا، کسی چیز کا پابند نہیں کیا گیا. یعنی پہلے مرحلے میں یہ کہ یہ کر کے دیکھ لو. اچھا اس سے اصلاح ہو جاتی ہے کہ 2 مہینے 4 مہینے خاندان کے لوگ سمجھاتے بجاتے ہیں، معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اچھی بات ہے. نہیں ہو رہا، کیونکہ ہر آدمی سے یہ کہنا کہ طلاق دے کے الگ ہو جائے آسان نہیں ہوتا. بچے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر گھر بچا سکتے ہو، طلاق کا راستہ تو کھلا ہوا ہے. وہ اگلے دن مانگ لے اور یہ کہے کہ میں اب جانا چاہتی ہوں، یہ طلاق دے دے، ختم ہو جائے گی بات. لیکن اگر سمجھانا بجانا ہے اور سپریشن کا مرحلہ آ گیا ہے، ظاہر ہے وہ بھی ایک دن کے لیے تو نہیں ہوگی نا. تو 2 مہینے 4 مہینے اس میں گزار کے دیکھ لو. ہو سکتا ہے یہ چیز تنبیہ کا باعث بن جائے، اس کو اندازہ ہو جائے کہ اب معاملہ ختم ہو جائے گا. وہ بھی نہیں ہے تو پھر سزا دو. یہ بات ہے جو قرآن مجید میں کہی گئی ہے. تو یہ سرکشی ناقابل معافی جرم ہے. یعنی یہ اس کے بعد کسی آدمی کے حقوق قائم نہیں رہتے. خاندان کے مقابلے میں سرکشی قابل سزا، خدا کے مقابلے میں سرکشی ناقابل معافی جرم، اور ریاست کے مقابلے میں سرکشی. تو یہ جرائم زیر بحث ہیں. یہ جس طرح ہمارے ہاں لوگ عام طور پہ گفتگو کرتے ہیں کہ اچھا فلاں کو ماں باپ کو مارنے کا حق ہے. ماں باپ کو بھی بالکل نہیں مارنا چاہیے، ماں باپ کو بھی سزا نہیں دینی چاہیے، ماں باپ کو بھی محبت کرنی چاہیے، ماں باپ کو بھی اولاد کو سمجھانا چاہیے. لیکن اگر گریبان پر ہاتھ آ گیا ہے تو پھر قابل سزا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ضرور سزا دو، بھئی آپ الگ کر دو، بات ختم ہو گئی. آپ حکومت کے حوالے کر دو معاملہ، آپ عدالت کے حوالے کر دو. یہ سارے آپشنز کھلے ہوئے ہیں. تو ایک آپ کو حق دیا ہے کہ آپ اگر درست کرنا چاہتے ہیں حالات کو تو لازم نہیں ہے کہ فوراً طلاق دے دیں، آپ یہ تدابیر کر کے دیکھ لیں. اتنی بات ہے. اچھا غلام صاحب، جب یہ آپ فرماتے ہیں اور یہ بات علم اور عقل کے مطابق سمجھ میں آتی ہے کہ سرکشی ریاست کے خلاف آپ کریں، نیوسنس پیدا کریں، ریبیلینس بیہیویئر ہے، بغاوت پہ اتر آئیں، تو قابل سزا جرم بن جاتے ہیں جب آپ دوسرے کے جان مال آبرو پہ حملہ آور ہوتے ہیں. ریاست میں جب کبھی فیصلہ کیا جاتا ہے کسی سرکش باغی کے بارے میں تو کچھ ضابطہ، دستور، قاعدہ، قانون، عدالت، پروسیجر، لوگ، افراد موجود ہوتے ہیں. یہاں پر تو معاملہ یہ ہے، فرد واحد ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کسی کی سرکشی کے بارے میں، کسی کے ریبیلیس بیہیویئر کے بارے میں. تو وہاں پر چلیں اس بات کو مان بھی لیں تو ایک پروسیجر موجود ہے جس میں آپ کا اجتماعی کانشیس ہے، لوگوں پر مشتمل شعور ہے، وہ فیصلہ کرے گا. قانون سازی، پارلیمنٹ، عدالتیں، پروسیجر. یہ قرآن مجید نے جب حق مرد کو دے دیا تو اس میں تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ مرد خود فیصلہ کرے گا، خود عدالت لگائے گا، خود سزا کا نفاذ کرے گا. پہلے مرحلے میں جب ریاستیں اس طرح سے منظم نہیں ہوئی تو سارے حقوق لوگوں کو دیے گئے تھے. قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں بتایا کہ قتل کی سزا کا معاملہ بھی لوگوں ہی پر چھوڑ دیا گیا تھا. آپ کا قتل ہوا ہے، قرآن مجید نے کہا جا کے بدلہ لے لیں، اس لیے کہ ریاست کا نظام موجود نہیں ہے. لے لیں بدلہ، جا کے آپ کی مدد کی جائے گی. لیکن اس میں کہا فلا یسرف فی القتل، زیادتی نہ کرنا بس. تو اسی طرح جب گھر ہے، خاندان ہے، ماں باپ ہیں، اعزاء ہیں، اس طرح کوئی ادارہ ہے تو پنشمنٹ کا یا سمجھانے کا پہلا مرحلہ وہیں ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی زیادتی ہو رہی ہے، ریاستیں وجود میں آ گئی ہیں، عدالتیں بن گئی ہیں، فیملی کورٹس بن سکتی ہیں، تو آپ پابند کر دیں لوگوں کو کہ آپ کوئی اقدام نہیں کریں گے، معاملہ عدالت میں آ جائے گا. قرآن مجید کے کوئی خلاف نہیں ہے. تو اصل میں یہ سمجھ لیں کہ قرآن کسی ایک خاص صورتحال میں گفتگو نہیں کر رہا، وہ اس سے مجرد ہو کر اصل بات میں گفتگو کر رہا ہے. یہ جو ریاستوں اور عدالتوں کو اختیار ہے وہ بھی اصل میں پہلے مرحلے میں جن کے خلاف اقدام ہوا ہے وہیں سے پیدا ہوتا ہے. میرے گھر میں چوری ہوئی ہے، ایک قبائلی معاشرے کے اندر میں ہی آگے بڑھوں گا اور میں جا کے چور کی گردن ناپ لوں گا. تو پہلے مرحلے میں یہ افراد ہی کے پاس ہوتا ہے. اس کو ایک نظم میں ڈال کے ہم نے عدالتوں کے سپرد کر دیا، قانون سازی کر دی. ماں باپ آپ کے ملک میں آج بھی تادیب کرتے ہیں بچوں کی، مغربی ملکوں میں پابندی لگا دی گئی اور یہ کہا گیا کہ معاملہ عدالت کے سپرد کر دیں. آپ کو پورا حق ہے کہ جس طرح وہاں آپ نے یہ پابندی لگائی ہے اسی طرح پابندی یہاں بھی لگا دیں اور یہ کہیں کہ اگر نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، یعنی آپ طلاق بھی نہیں دینا چاہتے، اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، سرکشی اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے، تو پھر عدالت کے سپرد کر دیں معاملے. اس میں کوئی معنی نہیں. ٹھیک ہے، بالکل.
تو یہ غام صاحب اللہ میاں کے علم میں نہیں تھی یہ بات کہ نعوذ باللہ یہ مرد حضرات جو ہیں زیادتی کریں گے اور منظم معاشرہ بننے کا عدالتیں ہوں گی، تو وہ حکم دیتے وقت اس چیز کی رعایت کرتے کہ وہ شوہر کو یہ حکم دیتے نہ، وہ مطلب وہ یہ ایک عمومی حکم دیتے کہ عورت یہ کرے تو سزا کا حق ہوتا ہے، شوہر کو فریق کیوں بنا دیا اس میں؟ پہلے مرحلے میں افرادی کو یہ حق دیا جائے گا. یعنی کہ کیا کرتے اللہ تعالیٰ مجرد آسمان پر یہ بات کر دیتے، پھر بھی نفاذ ایسے ہی ہونا تھا. یعنی جو جرائم ہوں گے جس وقت دنیا کی ابتدا ہو رہی ہے یا ایک قبائلی معاشرہ ہے یا باقاعدہ منظم ریاست، میں نے آپ کو قتل کی مثال دی ہے، تمام چیزیں یہیں سے شروع ہوں گی. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ایک منظم ریاست بناتے ہیں، عدالتوں کا نظام قائم کرتے ہیں، اس کے بعد اپنا قانون اتارتے ہیں. بہت صحیح جگہ سے سارے قانون کی بنیادیں. چنانچہ قتل میں دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں یہ کہا ہے کہ آپ جائیں، آپ جا کے اپنا بدلہ لے لیں، قصاص لے لیں، آپ کو حق حاصل ہے، آپ کا قتل ہوا ہے، آپ کی مدد کی جائے گی. لیکن اس میں زیادہ حقوق اس نظم میں آتے ہیں. یعنی جب آپ نے کوئی ادارے بنانے شروع کیے تو ادارے اپنے اندر احتساب کرتے ہیں. پہلے مرحلے میں کسی جگہ آپ نے دیکھا کہ یہ ادارے احتساب کرنے میں تجاوز کر رہے ہیں، حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، تو آپ معاملات کو عدالت کے سپرد کرتے ہیں. پھر عدالت کے سپرد کرنے کے معاملے میں بھی ابھی آپ پولیس کے بارے میں بھی اگر دیکھیں تو جو اچھی دنیا کی پولیس ہے وہ یہ نہیں کرتی کہ پہلے ہی مرحلے میں عدالت میں لے جائے، وہ بھی سمجھانے بجانے ہی سے ابتدا کرتی ہے. پہلے مرحلے میں خود ہی معاملات کو کنٹرول کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا غلطی کی ہے اس میں؟ مطلب عدالت میں بیٹھا ہوا ہے جج جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوا ہے، شوہر جو ہے وہ جہنم کی مخلوق ہے، وہ ضرور زیادتی کرے گا. نہیں کرتے ہیں لوگ زیادتی، اس میں کوئی شک. ماں باپ بھی کرتے ہیں. میں نے ایسے باپوں کو دیکھا ہے، ایسی ماؤں کو دیکھا ہے جو بچے کی غلطی پر یا اس کی تادیب کے موقع کے اوپر بالکل ظالم ہو کے کھڑے ہو گئے. ہوتا ہے نا یہ. تو اس کو روکنے کے لیے پھر آپ عدالتوں کے سپرد معاملات کرتے ہیں. یہ جائز ہے بالکل. آپ یہاں بھی معاملہ عدالت کے سپرد کر دیں. ہم نے بہت سے معاملات میں قانون سازی کی ہے. والدین کم سنی کی شادی کر دیا کرتے تھے، عام طور پر تو نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی کر دیجیے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ابھی آج سے 50-100 سال پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ کوئی خاتون اگر طلاق لینا چاہتی ہے اس میں بڑے مسائل تھے. عدالتی نظام انگریزوں کا بنایا ہوا تھا، اس میں بھی مسائل تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی اصلاح ہوئی. آج خلا لینا کچھ مشکل نہیں رہا. تو عدالتی نظام کے سپرد بھی جب آپ معاملات کریں گے تو وہ آسمان کی وحی نہیں ہوتی، جبریل امین نہیں وہاں بیٹھا ہوا، وہاں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کو بہتر کریں. لیکن عدالت جو ہے وہ غام صاحب جج اتر کے اس کو تپڑ تو نہیں مارے گا نا، وہ تو کہیں بھیجے گا کسی اصلاح خانے میں 4 لوگ بیٹھے ہوں گے. یہاں تو شوہر کو آپ نے حق دے دیا اور کہا مارو اس کو، مطلب مار سکتے ہیں. میرے بھائی جج وہی سزا دے گا نا جو قانون میں مقرر ہوگی. یعنی بھیج دے گا ہر جگہ. پھانسی کی سزا نہیں دیتا، قتل کی سزا نہیں دیتا، کوڑوں کی سزا نہیں دیتا. پھر آپ ساری سزائیں ختم کر دیں. تو جو سزا قانون میں مقرر ہے وہ دیں گے. تو یہاں پر بھی کوئی خاص صورت نہیں معین کی گئی. یہ کہا گیا کہ سزا دو. سزا دینے کی صورتیں گھروں کے اندر یہی ہوتی ہیں کہ آپ نے بچے کا کان مروڑ دیا، آپ نے کوئی تھپڑ مار دیا، لیکن سزا دینے کی دوسری صورتیں ایجاد کر لیں. میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک خاص سزا دیں گے؟ یہ جرم قابل سزا ہو گیا ہے. یعنی اصل چیز جس کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے، جرم قابل سزا ہو گیا ہے. خدا کے مقابلے میں سرکشی ہو گئی ہے تو جرم ناقابل معافی ہو گیا ہے. ریاست کے مقابلے میں سرکشی ہو گئی، جرم ناقابل سزا ہو گیا ہے. بیوی نے شوہر کے مقابلے میں، اولاد نے والدین کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. یعنی اختلاف، تعلقات کی خرابی، کوئی چیز زیر بحث نہیں، نشوز زیر بحث ہے، سرکشی ہو گئی ہے. اس کے بعد قابل سزا ہے. سزا کے لیے آپ سزا بھی مقرر کریں. بہت سے جرائم تھے جن کی سزائیں پہلے اور ہوتی تھیں. اب کچھ لوگوں نے جیل کی سزا، کچھ نے جلاوطنی کی سزا. ابھی ہمارے ملک میں بعض بڑے سنگین جرائم ہوئے ہیں، بحث ہو رہی ہے وہاں کیا سزا دی جائے. وہاں پہ ایسی ایسی نادر سزائیں تجویز کی جا رہی ہیں، مثلا یہ کہ ایک آدمی کو نامرد کر دیا جائے. تو ہر جگہ کیا عدالتیں جو وہ اطمینان کے ساتھ بھیج دیتی ہیں. جرم کے لحاظ سے آپ کریں، قانون سازی کون روکتا ہے اس میں؟ دین نے کوئی پابند نہیں کیا. یہ نہ کوئی حکم دیا ہے، نہ پابند کیا ہے، نہ لازم کیا ہے. ایک خاص صورتحال میں آپ کو ایک تدبیر اختیار کرنے کی اجازت دی ہے. اچھا غام صاحب، یہ آپ نے فرمایا خدا کے خلاف ہو بغاوت، سرکشی سنگین جرم ہے، ریاست کے خلاف ہو سنگین جرم ہے، خاندان کے خلاف ہو. خدا کے خلاف میں جب آپ نے کہا مرد عورت دونوں حکم کے مخاطب ہیں، ریاست میں مرد عورت دونوں حکم کے مخاطب ہیں، یہ خاندان کے بارے میں اللہ میاں نے صرف عورت کو کیوں مخاطب کیا؟ سرکشی تو مرد بھی کر سکتا ہے کسی سے، یاری اشنائی کر رہے خاندان کا ادارہ، بلکہ اکثر تو بربادی وہاں سے ہوتی. ان کو تو مخاطب بھی نہیں کیا، نہ ان کو کسی نے کہا مار سکتے ہو. جب ایک نظم اجتماعی آپ قائم کریں گے تو اس نظم ہی کو مخاطب کریں گے. ریاست کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس کے ہاں رہتے ہوں، مرد ہوں عورت ہوں، ان کو سزا وہ دے گی، میں دے سکتا ہوں. اچھا اگر فرض کیجئے کہ ہمارا حکمران سرکشی اختیار کر لے تو یہ سزا دینے کا حق مجھے حاصل ہو گیا. پھر کوئی سسٹم ہوگا نا. تو ظاہر ہے کہ جہاں کوئی نظم قائم کیا جائے گا وہاں پر پہلے اصل میں جدید ذہن اس نظم کو قبول ہی نہیں کر رہا. وہ موجود ہے نظم. ماں باپ کو ایک برتری دی گئی ہے. قرآن مجید نے جنس کی بنیاد پر کوئی برتری نہیں دی کسی کو. جو رشتے ہیں ان سے جو ادارہ وجود میں آ رہا ہے اس میں میری ماں مجھ سے برتر ہے اور میری ماں مجھے سزا دے سکتی ہے. اخلاقی لحاظ سے حق حاصل ہے اس کو. عورت ہے نا، میں مرد ہوں، اس عمر میں بھی سزا دے سکتی. تو یہ رشتے کا مسئلہ ہے. شوہر جو ہے وہ ایک رشتہ ہے، وہ مرد نہیں ہے محض.
ہر مرد کو حق نہیں دیا گیا. اس رشتے میں جب آپ آ گئے ہیں, آپ باس ہیں, آپ باقی چھوڑ دیجئے. سڑک پر کھڑا ہوا کانسٹیبل, پولیس کا ایک عام سپاہی ملک کے سربراہ کو روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا؟ روک سکتا ہے, لیکن تھپڑ تو نہیں مار سکتا. نہیں, اس کو اگر کوئی جرمانہ کرنے کا حق دے دے, کر دے گا جرمانہ. اور اگر یہ حق آپ دیں گے کہ وہاں پہ کان پکڑوا لے تو پکڑوائے گا نا. آپ سزا پر گفتگو کر رہے ہیں, بھائی سزا پہ تو قانون سازی ہونی ہے, کر لیں. گھروں کے اندر تو یہی سزا ہو سکتی تھی کہ کسی نے کسی کے کان گرم کر دیے, کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا. گھروں میں تو یہی ہوگا. والدین کیا کرتے ہیں, جس وقت آپ ریاست کی سطح پر سزاؤں کی تنظیم کرنا چاہیں تو کر لیں, کس نے روکا؟ تو کون سے بھی شوہر یعنی 10-10 سال کے لیے جیل میں ڈال دینا, نفسیاتی لحاظ سے آدمی کو مریض بنا دینا, مجرموں میں جا کے رکھ دینا, ایک سگریٹ اور بیڑی کے لیے ترسانا, وہ آپ کو جرمین نظر نہیں آتا. میں نے اپنے بچے کو ایک تھپڑ مار دیا, یہ آپ کو تھپڑ مار دیا, یہ کیا چیز ہے بھائی؟ تو سزاؤں پر گفتگو کسی وقت کرنی ہے تو کریں میرے ساتھ, اس پہ ہم کریں اس گے. پر بھی گفتگو. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ قابل سزا ہو گیا, اس کو سمجھیں. اور جب سزا خاندان میں دینے کا موقع آئے گا تو خاندان کے بڑے ہی دیں گے. لیکن اگر آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں تو دین کو کوئی اعتراض نہیں, آپ کریں قانون سازی, روک دیں بات. تو یہ ہم سے مرد اگر نشوز پہ اتر آئے تو اس کے جو قرآن کی کون سی آیت ہے کہ جس میں بتایا گیا ہو کہ اس کو بھی سزا دے گا, بھلے معاشرہ دے گا؟ بالکل اسی طرح ہوگا. یعنی اگر بیٹا ہے تو ظاہر ہے کہ باپ ایک برتر جگہ پر ہے, بیٹا ہے تو ماں اس کو تنبیہ کر سکتی ہے. اگر ماں سرکشی پر اتر آئے تو نانی کریں گی. جی, کہ کسی اور کے پاس جائیں گے نا. نہیں, بیٹے کو کیوں نہیں حق دے رہے آپ وہاں؟ بھائی پہلے اس چیز کو مانیں. اصل میں آپ ذہنی لحاظ سے اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے کہ کوئی رشتوں کا تقدس ہے, کوئی برتری ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی چھوٹا ہے, اس کو مانیں نا. پہلے میری ماں نے دیکھا کہ میں بیٹے کی حیثیت سے اس کے مقابل میں سرکش ہو رہا ہوں, تو اب مجھے بتائیں کہ ماں کو سزا کا حق دے دیا آپ نے, یا سزا کا حق دیں گے, یا سرزنش کا حق دیں گے, یا یہ کہیں گے کہ اب معاملہ سزا سپرد ہو جانا چاہیے. اب آپ الٹ کے مجھے کیوں نہیں حق دے رہے ماں کو سزا دینے کا؟ ماں بھی سرکش ہو جاتی. تو اسی طرح شوہر کو جب ایک مرتبہ اپنے ادارے کے سربراہ کی جگہ دے دی ہے تو اب اس کی سرکشی کو پھر معاشرے کے پاس جانا ہے. اگر یہ صورت آپ کر دیں گے تو پھر تو انارکی ہو گئی. یعنی بیٹے کو حق دے رہے ہیں کہ باپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیں گے, ماں کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو خاندان کا نظم قائم کیا ہے, اس نظم میں جس کو ایک درجہ برتری دے دی گئی ہے وہ سزا کا نفاذ کرے گا اگر کرنا ہے. اگر آپ نے اس کو حق دینا, میں نے کہا روک دیں, وہ کرے گا. یعنی والدین کریں گے بچوں کے معاملے میں, بچے والدین کے خلاف نہیں کریں گے. اچھا, ہم سب اس میں یہ وہ تہذیب ہے, یہ وہ معاشرت ہے, یہ وہ حسن ہے, یہ وہ مراتب کا فرق ہے کہ جس کو اگر قائم نہ رکھا جائے تو پھر صرف انارکی ہوتی ہے. اس میں آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ جی جب آپ والدین کو بھی دیا ہم نے حق, تو وہ بچوں پر زیادتی کر ڈالتے ہیں بعض موقعوں پر. تو زیادتی کر ڈالتے ہیں کو روکنے کے لیے پہلے کیا ہوتا تھا, خاندان, معاشرہ, بڑے وہ ہاتھ پکڑ لیتے تھے. اب کیا ہے, منظم ریاستیں, تو آپ کریں قانون سازی, روک دیں. لیکن وہ قابل سزا جرم ہے, پھر آپ بتائیں کہ کیا کریں گے اصلاح کے لیے. محض روک دینا کافی نہیں ہے, اب آپ کو بتانا پڑے گا نا. تو اس کے لیے قانون سازی کریں. ہمارے خود ہمارے ملک میں, ملیشیا میں, مصر میں بہت سی جگہوں پر بہت سے قوانین بنے, شادی کے بارے میں قوانین بنے. عام حالات میں لوگ شادی کر لیتے تھے. اب آپ نے قانون بنایا نا اپنے فیملی لا آرڈیننس, اس میں یہ طے کیا گیا کہ شادی کرنے کے لیے یہ طریقہ ہوگا, یہ اجازت لی جائے گی. طلاق کے معاملات اسی طرح گھروں میں ہو جاتے تھے, بس زبانی طلاق دے دی, بات ختم ہو گئی. پھر آپ نے ایک فیملی لا آرڈیننس بنا کے ایک پورا طریقہ, ایک پروسیجر بنایا. تو پروسیجر, کسی جرم کے بعد پروسیجر کیا ہوگا, یہ بنانے کا حق اللہ تعالیٰ نے ہر حکومت اور ہر معاشرے کو دیا ہے. ضرور بنائیں, روک دیں اس چیز کو. اچھا, ہم سب یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی سرکشی ہو گئی ہے اور اب ان مراحل سے گزر کے آپ کی جو بیوی ہے وہ نشوز پہ اتر آئی ہے, تو آپ تعدیب کر سکتے ہیں, کان گرم کر سکتے ہیں, آپ اس کو تھپڑ مار سکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے اقدامات ہیں, ہم بالعموم دیکھتے ہیں بچوں کو جب آپ نے مارا تو وہ تو اور بگڑ جاتے ہیں. تو سرکشی کو روکنے کا جو طریقہ مثلا اللہ میاں نے ایک پروسیجر بتایا, اس میں یہ جو آخری بات ہے یہ تو عام مشاہدے کے تحت سرکشی کو بڑھانے کا باعث بن جاتی ہے. پہلے وہ کسی بے عقلی کی بات میں مبتلا ہو کے سرکش ہوتی ہے, تو پھر تھپڑ مار دیا تو وہ تو انا کا مسئلہ بنا لیتی ہے. نہ کریں, پابند کیے, حکم دے دیے, حالات کے لحاظ سے دیکھیں. یعنی بندہ کون ہے, معاملہ کس کے ساتھ ہے, خاتون کون ہے, کوئی اجڑ گنوار ہے, کوئی پڑھی لکھی ہے, بات کی جا سکتی ہے, معاملہ پہلے ہی مرحلے میں سیٹل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کون سا آپ کو ہدایت کر دی ہے کہ آپ ضرور یہ کام کریں؟ وہ تو بلکہ آپ کو روک کر بیٹھ گیا ہے کہ یہ پہلے ان دونوں مراحل سے گزاریں بات کو. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ غصے میں آ گئے ہیں, آپ کو ان مرحلوں سے گزرنا ہے پہلے. اور اس میں سب سے دلچسپ چیز یہ ہے کہ ادھر اس بیچارے کے اوپر تو تنقید ہو رہی ہے, اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی کہ تم ہی سرکشی نہ کرو, باز آ جاؤ اس سے. یعنی بچے کو بھی تو کوئی بات کرے نا, اولاد کو بھی کوئی بات کرے. تو اصل میں دونوں جانب معاملہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے تو بلکہ آپ کو غصے میں, انتقام میں, ہیجان میں کوئی اقدام کرنے سے روک دیا ہے. نہیں کر سکتے آپ. پہلے آپ کو نصیحت کے مراحل سے گزرنا ہے, پھر آپ کو سپریشن کے مراحل سے گزرنا ہے, اس کے بعد
تو اس کے بعد کے مرحلے کے بارے میں جو قانون سازی کرنی ہے کریں، کوئی رکاوٹ نہیں اس میں، ٹھیک ہم سب لیکن ان جذبات سے بالا تر ہو کر پہلے اصول قانون کو سمجھیں کہ سرکشی قابل سزا جرم ہے، اور قدیم زمانے میں بھی سرکشی کی، اگر سرکشی کا ارتکاب ہوا ہے تو سزا کے تمام پہلو، خواہ وہ ریاست سے متعلق تھے خواہ معاشرے سے، وہ خاندانی کے اندر ہوتے تھے سب کے سب، انہی کو آگے بڑھ کر ہم نے ریاست کے نظام میں بدلا ہے۔ تو ہم سے بھی سرکشی جو ہے، مطلب جب بھی ہم کوئی تعریف متعین کرتے ہیں تو اپلائڈ صورتوں میں وہ لاگو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کا فیصلہ کون؟ مثلا ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے نوکری کرنی ہے اور شوہر کہتا ہے کہ نہیں تم گھر در کی ذمہ داریاں سنبھالو، اور وہ نوکری پہ چلی جاتی ہے، تو یہ سرکشی ہوگی؟ یہ تو اختلاف رائے ہے، اس نے تو بات نہیں مانی نا شوہر کی، وہ چلی گئی۔ بات نہ ماننا بھی سرکشی نہیں ہوتی، بہت سی باتیں ہمارے بچے نہیں مانتے، بہت سی باتیں اپنی بات کر دیتے ہیں۔ سرکشی اس اتھارٹی کو، اس نظم کو، اس حیثیت کو، اس رشتے کو چیلنج کر دینے کا نام تو شوہر کا میں نے منع کیا تھا، میری اتھارٹی چیلنج کر دی، چلی گئی۔ ہے۔ شوہر کہے گا تو اس پہ گفتگو ہو جائے گی نا پھر، یعنی جب یہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سمجھاؤ، وہ سمجھانے کے مرحلے میں اپنے والدین کے پاس جائے گی، اپنے اعزہ کے پاس جائے گی، اپنے دوستوں کے پاس جائے گی، اور جا کر کہے گی یہ مجھ سے ایک ناجائز مطالبہ کر رہا ہے، تو سمجھانے کے مرحلے میں بات ختم ہو جائے گی۔ یعنی یہ چھلانگ لگا کے آپ نے کیوں جانا ہے اس جگہ کے اوپر؟ پہلے بہت سی بات ہوگی، ہو جائے گا۔ سرکشی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اسی طرح مرد کے اندر پیدا ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بیٹھی رہے گی، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کے خلاف خاندان کے پاس جائے، اعزہ کے پاس جائے، اور اگر کوئی عدالتی نظام موجود ہے تو اس کے پاس چلی جائے، دونوں کے پاس۔ لیکن خود اس کو اقدام کرنے سے کیوں روک دیا گیا؟ اس لیے کہ فرق مراتب قائم رہے، اس کے بغیر کوئی سوسائٹی نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے، آخری سوال ہے ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جدید کچھ قرآن مجید پہ غور فکر تدبر تحقیق کرنے والے احباب نے اس آیت کا ایک مختلف مفہوم بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فضربوہن سے مراد یہاں پہ عورتوں کو مارنا یا تعذیب نہیں ہے۔ تو زبان کے لحاظ سے میں چاہتا ہوں آپ بالکل تحلیل کر کے بتا دیں کہ یہاں اس طرح کی کوئی توجیہ جو بالعموم عقلی لحاظ سے کافی قابل قبول لگتی ہے کہ اچھا چلو مار پیٹ کا معاملہ نکل ہی گیا قرآن سے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا قتل کا معاملہ بھی نکال دیں قرآن مجید سے، چوری کی سزا کا معاملہ بھی نکال دیں، فارغ کریں اس بات کو۔ قرآن مجید اس جذباتیت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ صاف صاف طریقے سے کہتا ہے کہ اصلاح ہوگی، نصیحت ہوگی، سوسائٹی کام کرے گی، گھر کے معاملات میں بھی یہی ہوگا، عدالتوں میں بھی یہی ہوگا، پولیس کو بھی یہی کرنا چاہیے ابتدا میں۔ لیکن اگر جرم اس جگہ پہ ہو گیا ہے کہ جس کے بعد سزا ہی دینی ہے تو سزا دی جائے گی۔ باقی یہ کہ اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے ایک معنی ڈال دیے آیت میں، ان کو پھر قرآن مجید کا ویسے ہی انکار کر دینا چاہیے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں جو گنجائش نہیں ہے وہ اس میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ ہم سب بہت شکریہ، بہت تفصیل سے آپ نے اس موضوع پہ سوال